السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اگر آپ کو یاد ہو، کچھ دن پہلے پاکستان کے شہر ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک بہت بڑا واقعہ ہوا تھا، جس میں پاکستان کی جو سیکیورٹی ایجنسی کی جو کمپاؤنڈ ہے اس کے اوپر حملہ کیا گیا تھا۔ تو آج اس سلسلے میں 26 دسمبر کو ایک رپورٹ شائع کی گئی ہے، ایک سو کالڈ ہم رپورٹ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں وہ کام سے زیادہ رپورٹ شائع کر رہے ہیں۔ مطلب کوئی واقعہ ہونے سے پہلے وہ کچھ نہیں کرتے ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہتے ہیں، اور جیسے کوئی واقعہ ہو جائے، اگر صبح کوئی واقعہ ہو جائے تو دوپہر سے پہلے پہلے ان کی ساری جو رپورٹ ہے وہ تیار ہوتی ہے۔ جناب اس میں کون تھا، اس کا نام کیا تھا، کہاں سے گیا، کہاں سے آیا، یہ سارے وغیرہ وغیرہ ملا کے ان کی رپورٹ جو ہے وہ دوپہر سے پہلے پہلے شائع ہو جاتی ہے۔ اب سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کی انفارمیشن اتنی صحیح ہے اور آپ کی جو مخبری ہے، آپ اگر اپنا کام اس طرح کر رہے ہیں، تو یہ واقعہ ہونے سے پہلے مطلب آپ اس طرح کام کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اگر واقعی آپ یہ جو ساری چیزیں فرما رہے ہیں اگر یہ صحیح ہے، تو آپ واقعہ ہونے تک انتظار کیوں کرتے ہیں؟ بہرحال اب یہاں پہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ CTDD کی دستاویز کے مطابق حملے میں استعمال ہونے والا، یہ تو انہوں نے لیبارٹری بھجوا دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ ایک دہشت گرد صفت اللہ مروت 3 مارچ کو تورخم بارڈر سے افغانستان گیا تھا، اور 7 مارچ کو بنارس آباد پشاور کی، جبکہ 8 مارچ کو جمرود ضلع خیبر کی جو موبائل کی لوکیشن ہے، تو ان کے مطابق 3 مارچ کو یہ افغانستان گیا اور 7 کو وہ واپس پشاور میں پاکستان کے اندر تھا۔ تو دیکھیں یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بندہ، یہ شخص 3 یا 4 دن کے لیے افغانستان کیوں گیا تھا؟ ان کے مطابق کیا یہ وہاں پہ کوئی اجازت لینے جاتے ہیں، وہاں پہ کوئی کسی سے دعا لینے جاتے ہیں اس حملے سے پہلے؟ ایسی کیا چیز ہے کہ ان کو 2 یا 3 دن کے لیے افغانستان جا کے واپس آنا پڑتا ہے؟ یہ سارے جو مواد حملے میں استعمال کرتے ہیں، آیا یہ پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے؟ یہ امریکنز کے زمانے میں جب امریکہ افغانستان میں تھا تو اس وقت یہ سارے مواد پاکستان سے آتے تھے افغانستان کے اندر۔ تو یہ جو مواد ہے، جتنے بھی چیزیں اس میں یوز ہوتی ہیں، وہ تو سارے کے سارے پاکستان میں اویلیبل ہے۔ تو یہ بندہ 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے کیا کرنے جاتا ہے؟ بہرحال، اور اس کا کہتا ہے کہ 3 اس کے وہ 3 سم کارڈ اس کے نام پہ رجسٹرڈ تھے، اور اس کا جو ڈومیسائل وغیرہ ہے وہ موصول ہو گئی ہیں۔ دہشت گرد صفت اللہ کا تعلق امارت اسلامی افغانستان سے۔ اب یہ آپ کو کیسے پتہ؟ کیا ان کے جیب میں آپ کو کوئی کارڈ ملا ہے؟ مطلب کیا ثبوت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ یقین کریں ان کے پاس کچھ ثبوت نہیں ہے، اور یہ جو سارا کچھ جو فرما رہے ہیں یہ سب جھوٹ پہ مبنی ہے۔ ویسے بھی پاکستانی عوام کی بہت بڑی تعداد آج کل پاکستان کی جو سیکیورٹی ایجنسیز کے جو یہ اس طرح کے جو میڈیا میں لیک کرتے رہتے ہیں یا میڈیا کو دیتے رہتے ہیں، کبھی کسی نام سے تو کسی نام سے، ان کو پتہ ہے، بہت بڑی جو پاکستان کی عوام ہے، کہ یہ جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں یہ جھوٹ کے علاوہ اور کچھ نہیں کر رہے ہیں آج کل۔ ان کو مطلب کک نہیں پتہ، یہ جو یہاں پہ کچھ کر رہے ہیں کہ یہ ہوا تھا وہ ہوا۔ اب دیکھیں یہاں پہ کہتے ہیں کہ 2 دستاویز کے مطابق دہشت گرد حملے میں 2 خودکش تھے، اور حملہ وروں سمیت 4، مطلب دیکھیں کل 4 دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں۔ اگر یہاں پہ ٹوٹل 4 ہیں تو حملے میں ملوث 6 دہشت گردوں کا تعلق افغانستان سے ہے۔ واہ بھائی واہ! اور یہ افغانستان سے ہے، اس کا مطلب یہ کیسے لیتے ہیں؟ اگر ان کا کوئی فنگر پرنٹ نہیں ہے نادرا کے پاس، مطلب پاکستان کے جو وزیرستان ہیں، فاٹا کے علاقے ہیں، وہاں پہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کے فنگر پرنٹس نادرا کے پاس نہیں ہیں۔ اگر کسی بندے کا فنگر پرنٹ نادرا کے پاس نہیں ملتا تو بائی ڈیفالٹ یہ ان کا جو رپورٹ ہوتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص افغانستان سے تعلق ہے۔ کیوں؟ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ ثبوت یہ ہے کہ ان کا جو فنگر پرنٹ ہے وہ ہمارے پاس ریکارڈ میں نہیں ہے۔ یہ ان کا جو لیبارٹری ہے اور پتہ لگانے کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے۔ 5 دہشت گرد کالعدم TTP گنداپور گروپ سے بھی حملے میں ملوث تھے، اور خودکش حملہ ور حسن افغانی، دیکھیں اس کے نام کے ساتھ بھی انہوں نے افغانی لکھا ہوا تاکہ لوگوں کو تھوڑا بہت وہ
لگے کہ یہ جو صاف فرما رہے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی حقیقت ہے، اور کہتے ہیں کہ اس میں امریکی ساخت کا اسلحہ، آپ امریکی ساخت کا اسلحہ اگر آپ کو چاہیے تو پاکستان کے آپ جو فاٹا کے علاقے ہیں، وزیرستان کے علاقے ہیں، وہاں پہ آپ دکانوں میں جائیں، بڑے پڑے ہوئے ہیں۔ جب نیٹو کے اسلحے پاکستان سے گزر کے افغانستان آتے تھے، اس وقت وہی پاکستان کی جو کرپٹ پولیس ہیں، وہاں پہ جو سیکیورٹی کے لوگ ہیں، وہ وہاں پہ ان کو اتار کے لیتے تھے اور مارکیٹ میں بیچ دیتے تھے، اور امریکنز کو یہ بتاتے تھے کہ آپ کا جو اسلحے کا کنٹینر ہے اس کو طالبان نے آگ لگا دی ہے۔ مطلب پیسے کے لیے انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا، اور آج کہتے ہیں کہ جو امریکی ساخت کا اگر اسلحہ ان کے پاس ہے تو اس کا بس یہی ہے کہ جناب یہ افغانستان سے آ رہا ہے اور اس کے پیچھے امارت اسلامی افغانستان۔ اچھا اب دیکھیں یہاں پہ یہ سارا جھوٹ بول رہے ہیں نا، کیوں مطلب یہ جھوٹ بول رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ اب دیکھیں اس کا تانا بانا جا کے کہاں سے ملتا ہے۔ اب یہ دیکھیں پچھلے دنوں پاکستان کے جو چیف آف آرمی عاصم منیر صاحب امریکہ گئے تھے۔ وہاں پہ جا کے انہوں نے امریکہ سے مدد طلب کی ہے کہ آپ جو تحریک طالبان پاکستان ہے اور پاکستان کے مطابق وہ افغانستان میں ہیں، آپ ان کے خلاف ہماری مدد کریں۔ اور جب پاکستان مدد کہتا ہے تو مدد سے کیا مطلب ہے؟ پیسے، ڈالرز۔ تو دیکھیں یہاں پہ ہر چیز افغانستان کے ساتھ لنک کرتے ہیں، اور جناب یہ جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں یہ جا کے امریکہ کے سامنے کہتے ہیں کہ ہمیں ڈالرز چاہیے، دیکھیں یہ طالبان جو ٹی ٹی پی ہیں وہ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں، اور ہر چیز افغانستان کے ساتھ لنک کرنا ایک پاکستان کی جو سیکیورٹی کے جو لوگ ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ان میں جو مخصوص گروپ ہیں، ان کا ایک ہم جسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں۔ افغان اور پاکستان کے جو عوام ہیں ان کی دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب آپ پاکستان کی میڈیا میں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں انڈیا سے زیادہ افغانستان کا نام سنیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ افغانستان کو اب اس طرح دکھانا ہے کہ یہی ہمارا دشمن نمبر 1 ہے۔ جو بلوچستان کے کیا ان کا جان اچک زئی صاحب جو انفارمیشن منسٹر، ان کو صرف اور صرف اس لیے رکھا ہوا، وہ اور کچھ نہیں کرتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک لکھا ہوا اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے بندے، اور وہ جا کے اس میں میڈیا کے سامنے اس کو پڑھتے ہیں، اور اس میں اور کچھ نہیں لکھا ہوا۔ جان اچک زئی صاحب جو ہیں وہ صبح شام افغانستان کے خلاف مطلب بکواس ہی ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ بکواس کرتے رہتے ہیں۔ اب حال ہی میں آپ دیکھیں امارت اسلامی افغانستان کے اندر کوئی ہائیڈرو الیکٹرک ڈیم اگر وہ بناتے ہیں تو ہم اس سے یہ سمجھیں گے کہ یہ پاکستان کے خلاف ایک مطلب آپ دشمنی دکھا رہے ہیں۔ اور اس کے جواب میں ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے یہ کہا کہ اگر ہم افغانستان کے اندر کوئی ڈیم بنا رہے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل ان کی بات صحیح ہے۔ اب امارت اسلامی افغانستان کے اندر اگر وہ ڈیم بنانا چاہ رہی ہے تو جس طرح پاکستان کو 100 مختلف جگہوں سے اجازت لینا پڑتی ہے، کبھی امریکہ سے، یورپ سے، جو ان کے عرب دوست ہیں، چائنا ہے، ہر ایک سے پاکستان کو اجازت لینے کی ضرورت ہے، لیکن امارت اسلامی افغانستان کو اس طرح کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جان اچک زئی صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ اگر ڈیم بناتے ہیں تو ہم یہ سمجھیں گے کہ جناب آپ پاکستان کے خلاف دشمنی کر رہے ہیں۔ دیکھیں ہر چیز کو پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ افغان عوام کو، افغانستان کی جو حکومت ہے اس کو پاکستان کا دشمن نمبر 1 دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان کی جو عوام ہے، ان کی جو بہت بڑی تعداد ہے، وہ اس کو رد کر دے گی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کا مقصد ذاتی مفاد ہے، اور ذاتی مفاد یہی پیسے اور پراپرٹیز اور پاور، اس کے علاوہ جو پاکستان کی غریب عوام ہیں ان کے بارے میں نہ انہوں نے کبھی سوچا اور نہ ہی اس کے بعد سوچیں گے۔